السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز سامعین کرام اور سامعات، جیسے کہ آپ نے سنا کہ جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، رمضان کی مناسبت سے مجھے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت جلد اس تک ہم پہنچنے والے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس حیثیت سے چند بنیادی باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین کرام، بلا تاخیر، بغیر کسی تمہید کے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت بہت قریب ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا کرتے ہیں۔ یہ کائنات، ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، ساری چیزیں، یہ وقت، یہ جگہ، یہ مقام، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ زمین ہے، زمین کی بات اگر ہم کریں تو زمین میں ارض مکہ، جو مکہ کی سرزمین ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے، اور مدینے کی جو سرزمین ہے وہاں پر فضیلت عطا کی ہے، شام کی جو سرزمین ہے اس کے تعلق سے وہاں پر اس کو فضیلت اور برتری اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے زمین میں پائے جانے والے جو مختلف مقامات ہوتے ہیں، جو عمارتیں ہوتی ہیں، ان عمارتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو بڑا اہم موقع اللہ رب العالمین نے اس کا مقام رکھا ہے، اور ان مساجد میں بھی جو فضیلت والی مسجدیں ہیں، مسجد حرام ہیں، جن میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جگہ کی جو فضیلت یا پھر عبادت کی جو فضیلت، اس کو متعین کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہوگا، انسان اپنی جانب سے اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، عبادتوں کو لیتے ہیں اور کسی مخصوص وقت میں، کسی مخصوص دن کے لیے اس کو خاص کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسنون عبادتیں، مشروع اعمال ایسے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی وقت کو جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا، اگر کسی دن کو جس کو شارع نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، گرچہ کہ وہ نماز کی شکل میں ہو، گرچہ کہ وہ روزے کی شکل میں ہو، گرچہ کہ وہ رات اللہ رب العالمین کے لیے جاگنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت کہلائی جائے گی۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ مہینے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 کی۔ یہ جو چاند کے قمری مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، یہ 12 مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور سب سے 12 مہینے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب مہینہ ہے،
اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے چند باتیں مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، یہ جو دینی مجالس اس کا انعقاد ہوتا ہے، اس کے بہت بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، کہا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں خبردار یاد رکھو، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے جیسے ایک کپڑے کو بار بار استعمال کیا جائے تو جیسے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، کپڑے سے رغبت ہماری ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب کبھی تم کو موقع ملے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو مضبوط کر دے، تمہارے اس ایمان کو ٹھوس بنائے، مضبوط، اس کے اندر طاقت اور قوت اللہ رب العالمین عطا کرے۔ میرے بھائیو، رمضان سے پہلے اس مجلس کا انعقاد کرنا میرے اور آپ کے لیے در حقیقت ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کا ایک پیغام۔ یہاں پر ہم نے مختلف ان عناوین پر جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، ماہ مبارک جو کہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسے ہی تیار کریں۔ یاد رکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، رمضان سے پہلے جب تیاری کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے گھروں کی تیاری، صفائی یا دھونا کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری باتوں میں آتی۔ اگر مرد حضرات ہیں تو ان کی یہ تیاری ہوتی کہ رمضان کے اندر ہمارے پاس اتنے مال ہو یا پھر اتنی چیزیں ہو کہ جس کے اندر خرچ کرتے ہوئے ہمارا رمضان اچھے سے گزر جائے۔ میرے بھائیوں، ساری چیزیں جائز، دنیاوی لحاظ سے آپ کوشش کیجئے، بہت اچھی چیز، دنیاوی لحاظ سے آپ اپنے گھروں کی صفائی کیجئے، یقیناً ایمان کی علامت ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھنا یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن رمضان کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دلوں کی تیاری ہے، اپنے ایمان کی تیاری ہے۔ اس بات کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، مجھے اور آپ کو تیاری کرنا ہے آخرت کے لحاظ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان کا جو تصور ہے، اس کی جو اصل روح ہے، وہ ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ رمضان کے تعلق سے جب کبھی رمضان کا مہینہ آتا، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا مخاطب سمجھتا ہوں، اس کے بعد سبھی لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ یہ دعوتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ یہ خریداری کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ ہے، سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ جو خریداری اور شاپنگ ہوتی ہے اس کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، رمضان کا تصور یہ نہیں، رمضان کا ہرگز یہ تصور نہیں۔ رمضان کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ رمضان کے جہاں پر بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ رمضان ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو کچلیں، اپنے خواہشات کو ہم زیر کریں۔ یہ بنیادی مقصد ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ کیا بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں، کھانا پینا یہ بنیادی ضرورت ہے، حلال کام ہے، لیکن رمضان مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے کھانا چھوڑ بھی سکتا ہوں، اگرچہ کہ یہ بنیادی ضرورت ہے میری۔ میں اللہ رب العالمین کے لیے پینا چھوڑ سکتا ہوں، یہ میری بنیادی ضرورت ہے۔ رمضان مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے نفس کی تربیت کریں۔ رمضان کا تصور بھوک اور پیاس سے ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رمضان کی بات آئے تو ہمارے ذہنوں میں کھانے کا تصور ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ رمضان کے اندر مجھے اور آپ کو جو تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم سے پہلے جو رمضان ہم نے گزارے ہیں، ہم سے پہلے جو اوقات ہمارے رمضان میں گزرے ہیں،
اس رمضان میں وہ خامیاں نہ ہو ہمارے اندر جو خامیاں کے پچھلے رمضان میں ہماری گزری ہیں. ان خامیوں کے ساتھ ہمارا جو رمضان گزرا تھا اس رمضان میں ہم وہ خامیاں نہیں, اس کے ساتھ ہم اس کو گزار نہیں سکتے. میرے بھائیو یاد رکھیے, رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جاتا ہے. اگر ہم عبادت کریں گے تو رمضان کا مہینہ تب بھی آئے گا, اگر ہم غفلت میں گزار دیں تو تب بھی رمضان کا مہینہ آ کر رہے گا. لیکن ایک مومن یہ ہے, ایک عقل مند مسلمان یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے کو وہ خود کے لیے اپنے لیے استعمال کرے. یہ فکر میری اور آپ کی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہا کہ قد اتاکم شہر رمضان شہر مبارک. مسند احمد کی روایت صحیح حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو کہ بابرکت مبارک مہینہ ہے. رمضان کا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے. جب یہ مبارک مہینہ ہے تو اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اندر مجھے اور آپ کو برکتیں لوٹنی چاہیے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, کہا کہ رمضان کے مہینے کو سال کے 11 مہینے پر ویسے ہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل تھی. یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اہل علم نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ یہ جو تشبیہ دی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام سے جو مثال رمضان کی دی گئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اہم وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہا کہ جیسے یوسف علیہ السلام پر ان کے 11 بھائیوں نے ظلم کیا, ان کے 11 بھائیوں نے والد سے ان کو دور کیا, اپنے گھر بار سے ان کو دور کیا, لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, کہ اے میرے بھائیوں آج کے دن میں تم پر کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں کرتا ہو, میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کرتا. میرے بھائیو یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتائی, اہل علم نے ذکر کیا, کہا کہ رمضان کے 11 مہینے میں انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اس کا ایک ایک قدم جو گناہوں کی طرف, جو معاصی کی طرف اٹھتا ہے, وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرے, معافی مانگے تو وہ اپنے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. جو ظلم اس نے اپنے اوپر کیا تھا اس ظلم کو وہ ختم کر سکتا ہے. یہ تشبیہ اہل علم نے ذکر کی. میرے بھائیو, رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو تیار ہونا ہے, اس کی وجہ کیوں ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. صحیح بخاری کی روایت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے خاتون, تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا, ہمارے ساتھ آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ اس عورت نے, خاتون نے جواب دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ گھریلو مسائل تھے جس کی وجہ سے میں نے حج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک اور موقع دیا, کہا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي, کہ رمضان میں تم حج عمرہ کر لو, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ یہ حج کرنے جیسا اجر و ثواب میں برابر ہوگا. دو باتیں یہاں پر بتائی گئیں. ایک بات یہ کہ حج کا ثواب یہاں پر ذکر کیا گیا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی, کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے جیسا یہ ہوگا. میرے بھائیو, یہاں پر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. رمضان میں اگر کوئی عمل کرتا ہے, چھوٹا عمل ہو, لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے پاس بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے. کم عمل ہو اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہو, یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آفر لگا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں, آؤ جنت حاصل کرو, کم عمل کرو اور جنت کو لوٹ لو. یہ رمضان کا مہینہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کے مہینے میں جنت کو اللہ رب العالمین تقسیم کرتے ہیں, بانٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, کہ ہر رات, رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں, جنت کی فہرست میں داخل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جب یہ اتنے افضل ترین اوقات,
اتنے افضل ترین اوقات ہے جس میں جنت کو آسان کر دیا جاتا ہے، جنت کے حصول کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں، جنت کوئی سستی استی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جو جنت ہے، اللہ رب العالمین کا جو ساز و سامان ہے وہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ آگے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین کا جو ساز و سامان ہے وہ جنت ہے، جو بہت ہی محنت کے بعد انسان کو حاصل ہو سکتی۔ میرے بھائیو، اتنی مہنگی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی کم عمل کے ساتھ رمضان کے مہینے میں میرے اور آپ کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے لیے ابھی سے تیار کریں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اس کے جو لمحات ہوتے ہیں، اس کی جو ساعتیں ہوتی ہیں، جہاں پر جنت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر ہم اپنے تجارت کے اندر مصروف ہیں۔ جہاں پر جنت کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں پر ہم دنیا داری کا بالکل مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العالمین جنت کو ہمارے لیے سستا بنا دیتا ہے، وہاں پر ہم دنیا کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کھانے پینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنت کے بٹنے کا مہینہ ہے۔ مجھے، میری اور آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جنت کو حاصل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر۔ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ یہ بابرکت مہینہ، فضیلت والا مہینہ، کہ سال میں سب سے برکت والا، سب سے فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ، اور اس سال کے اس عظیم مہینے میں، افضل مہینے میں بھی جو افضل ترین اوقات ہیں وہ آخر کے 10 دن، رمضان کے 10 دن، اور 10 دنوں میں بھی آخر کی افضل 10 راتیں، اور 10 راتوں میں بھی جو شب قدر کی رات ہوتی ہے وہ بڑی فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ یعنی کہ دنیا کے افضل ترین اوقات کو، دنیا کے افضل ترین دنوں کو ہم دنیا کے سب سے بدترین مقامات پر گزارتے ہیں۔ یعنی کہ میرے اور آپ کے شب و روز رمضان کے اکثر اوقات بازاروں میں گزرتے ہیں، اور بالخصوص آخری عشرہ بازاروں میں گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس ذروع زمین کا سب سے بدترین حصہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اچھے خاصے جاننے والے لوگ رمضان کے ان اوقات میں اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو وہ بازاروں میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی کیا کیفیت تھی آپ کو معلوم ہے؟ اسلاف کی کیفیت دیکھیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سال بھر میں کبھی بھی حدیث کا درس روکا نہیں کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا درس ہوا کرتا تھا، کبھی اپنے درس پر پابندی اور روک نہیں لگاتے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو وہاں پر روک دیتے، اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے لگا دیتے۔ میرے بھائیو، یہ اسلاف کا ماحول تھا۔ اور یہاں پر دیکھیے، جو اختیار کیا جا رہا ہے دو اچھی چیزوں میں، درس دینا، دوسروں کو دعوت دینا، یقیناً یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن اس اچھے عمل کے مقابلے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو زیادہ اچھا ہے اس کو اپنایا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اچھے اور برے میں اپنانے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اچھے اور برے کے، بلکہ اچھے اور اچھے کے درمیان اپنانے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ اچھے اور برے میں ہم برے کو اپناتے ہیں، اور جو خیر اور سراسر خیر ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رمضان کے ان ایام کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ رغم انف امرئ، یا پھر رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ مٹی میں مل جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بات آئی کہ شقی عبد، کہ وہ بدبخت ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بات آئی کہ بعودا، کہ وہ ہم سے بہت دور ہے، وہ ہدایت سے بہت دور ہے، وہ جنت سے بہت دور ہے۔ کیسا آدمی؟ وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت وہ نہیں کروا لیتا ہے، رب کی عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو اپنایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کے مہینے میں ماحول کو سازگار بناتے ہیں،
بالکل عبادتوں کے لائق اور مناسب بناتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی جو گنہگار ہوگا، داڑھی کاٹنے والا ہوگا، سگریٹ پینے والا ہوگا، نشہ کرنے والا ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے داڑھی کاٹنا نہیں ہے، مجھے سگریٹ پینا نہیں ہے، مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، مجھے غیبتیں کرنا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ حالات سازگار ہو جاتے ہیں، حالات ہمارے عمل کے بالکل موافق ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سازگار حالات میں بھی اللہ رب العالمین کو خوش نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے ایام میں کبھی اپنے آپ کو زیر نہیں کر سکتے، اپنے خواہشات پر کبھی ہم قابو نہیں پا سکتے، کبھی ہم اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کر سکتے اور اپنے نفس کا تربیت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت ابواب السماء، دوسری روایت میں فتحت کے الفاظ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا جو ماحول ہمارے اور آپ کے لیے بناتا ہے وہ یہ کہ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری جو سہولت میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی وغلقت ابواب النار، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب تک رمضان کا مہینہ باقی ہے تب تک نہ جنت کے دروازے بند ہوں گے نہ جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایک اور تیسرا عمل جو میرے اور آپ کے لیے سازگار بنایا گیا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جن کا نام جہنم کی فہرست میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور میرے اور آپ کے لیے سہولت یہ فراہم کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کرنے والے ہوتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے متلاشی تجھے چاہیے کہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو خیر اور برکتیں بٹتی ہیں اس کی جانب تو آگے آ جا، اور جو نقصان تجھ کو ہو سکتا ہے یا پھر جو گناہ کر کے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جا، اس مہینے میں نقصان نہ کرنا۔ میرے بھائیو، اتنی ساری سہولتوں کے بعد اور ایک اہم ترین بڑی سہولت میرے اور آپ کے لیے جو اس مہینے میں رکھی گئی وہ یہ کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین کو قید کر دیا۔ اہل علم نے ذکر کیا کہ شیاطین کو قید کرنے کا مطلب جو بڑے سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ تو آزمائش ہے، موجود ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم رمضان کی اتنی ساری سہولتوں کے باوجود ان چھوٹے شیاطین کے چنگل میں ہم اور آپ پھنس گئے، ان چھوٹے شیاطین کے وسوسوں میں ہم اور آپ آ گئے، تو آپ سوچیں کہ رمضان کے بعد جب بڑے شیاطین کھلے رہیں گے تو وہاں پر ہم اور آپ کیسے بڑے شیاطین پر قابو پا سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی لیے دلیل ہے جو رمضان کی قدر نہیں کر سکتا، جو رمضان کی قدر شناسی اس کے پاس نہیں ہے، وہ رمضان کے باہر بھی اپنے آپ کو اس کو درست ہونے کی یا پھر درست کرنے کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا۔ مختصر یہ کہ ہم کو عمل ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، کہ زندگی بھر آخری سانس تک تم کو عمل کرنا ہے۔ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے تحفے ہدیے تقسیم ہوتے ہیں اس کو تم اپنے آپ کے لیے آگے بڑھاؤ۔ ایک خاص موسم ہوتا ہے رمضان کا، یہ وہی موسم ہے جس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے خیر اور برکات تقسیم ہوتے ہیں۔ اس میں مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں اس کو تقسیم برکات اور مغفرتیں، جو ہدایتیں تقسیم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان کو بالکل شعور کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، یہ تھے ہمارے مقرر جناب مولانا محمد وسیم عمری مدنی حفظ اللہ، جو رمضان کے موسم بہار جو نیکیوں کا ہے اس تعلق سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا محترم نے بہت ساری باتوں کو مختصر سے وقت میں سمیٹ دیا، اور یہی
ایک فن ہے جو بعض علماء میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی بہت ساری باتوں کو مختصر سے وقت میں سمیٹ کر سامعین تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے کے ایک ابھرتے ہوئے عالم دین ہیں اور اسی طرح ان کے چچیرے بھائی ہیں مولانا محمد عمران عمری حفظ اللہ. اس علاقے میں الحمدللہ یہ دو عالم ہیں اور بھی الحمدللہ اس علاقے میں یعقوب بھائی، اسی طرح ہمارے عبداللہ بھائی، اسماعیل بھائی، ان کی بچیاں صاحبزادیاں بھی عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں الحمدللہ. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں مولا علی کے علاقے کو بات ویسی نہیں ہے، یہ بھی بہت آباد ہے اور شاد ہے اہل علم سے. اور الحمدللہ یہاں پر بھی کثیر تعداد ہماری جماعت کے افراد کی پائی جاتی ہے. مسجد کے اطراف و اکناف میں بھی بہت سے ہمارے ساتھی اہل حدیث رہتے ہیں. یہیں قریب میں صراط مستقیم مسجد حاجرہ بالاجی نگر میں اور دمائی گوڑا میں ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ جگہ بھی آباد ہے. اب انشاءاللہ اذان ہوگی اور اذان کے بعد ٹھیک 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی اور جماعت جو سامنے کی گھڑی لگی ہوئی ہے اسی سے کھڑی ہوگی. لہذا آپ تمام وضو سے فارغ ہو جائیں، نماز کے لیے تیاری کریں. اور آپ کو ہم پیشگی بتا دیں، انشاءاللہ نماز ظہر کے فوری بعد تیلگو مقرر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، ان کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں صدارتی خطاب ترک کر دے رہا ہوں. فوری تیار ہے دالچا کھانا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں ناصر، اذان دے دیں.